عمر بن خطاب کی آپ کا وصال ہوا، 26 ذی الحج کا دن تھا، میرے عمر بن خطاب نے نماز فجر پڑھائی۔ تو یہ بھی اختلاف ہے کہ آپ نے تکبیر کہی تھی یا نہیں۔ کچھ کہتے ہیں مورخین کہ آپ نے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھے تھے، تو ابو لولو فیروز نے مجوسی نے آپ پر خنجر سے وار کیا، آپ کا جسم کٹ گیا اور مصلی رسول سے گر پڑے۔ پھر ایک اور صحابی رسول نے نماز ادا کی، نماز پڑھائی، پھر آپ 4 دن زخمی رہے، 4 دن زخمی رہے۔ جب یکم محرم کا دن آیا تو صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہو گیا۔ تو پھر ان میں سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ، وہ بہادر تھے، وہ طاقتور بہادر تھے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ اٹھانا تو پھر پھوٹ پھوٹ کے سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ ہو رہے، سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ ہو رہے۔ پھر جنازہ کس نے پڑھایا؟ میرے حضرت عمر بن خطاب کی وصیت تھی، صہیب رومی نے پڑھایا۔ یہ روم سے آئے تھے غلام بن کر، میرے آقا کی غلامی میں آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب جاتے جاتے یہ وصیت کر گئے، کہہ گئے اے لوگوں یاد رکھنا، یہ اسلام اتنی عزت دیتا ہے، چاہے غلام بن کر آیا تھا لیکن آج میرے محمد کے دین کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ صہیب رومی روم سے غلام بن کے آیا تھا، کہا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا، یہ اسلام عزت دیتا ہے۔